الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس وقت میں نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی ہے. اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، اے نبی، ہم نے آپ کو حوض کوثر دی ہے، خیر کثیر سے نوازا ہے، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان اور تباہ و برباد ہونے والا ہے. علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ یہاں نماز سے عید الاضحیٰ کی نماز مراد ہے، اور اس قربانی کا حکم ہے جس کی نسبت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہے. اسلام سے پہلے اور ابتدائے اسلام میں بھی مختلف قربانیاں تھیں. زمانہ جاہلیت میں یہ قربانیاں بتوں کے آستانوں پر ہوتی تھیں. اب صرف دو قربانیاں ہیں جن کی مشروعیت پر اجماع و اتفاق ہے. ایک عید کی قربانی اور دوسرے حج کی قربانی. ان قربانیوں کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث نبوی سے بھی ان کا ثبوت ملتا ہے. ایک مرتبہ حضرات صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ما هذه الاضاحی؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. سرکار دو جہاں کا یہ جواب اس لرزخیز و تاریخی واقعے کی طرف مختصر سا اشارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال سے زیادہ کی ہو گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی. اس لیے نہیں کہ وہ دنیا کا کاروبار چلائے، اس لیے نہیں کہ ان کا نام چلے، بلکہ اس لیے دعا کی کہ ان کی نسل سے دنیا کا امام اور عالم کا نجات دہندہ پیدا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حلیم و بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو
امتحانوں سے واسطہ پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشوں کا ذکر قرآن کریم کی کئی صورتوں میں ملتا ہے۔ جب آزمائش ان مقبولان حق کی ہوئی تو ہماری آزمائش کیوں نہیں ہوگی؟ اس وقت بھی ہندوستان کے مسلمان زبردست آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں، اور یہ وقت ہے مسلمانوں کے لیے استقامت اور سکون و صبر کے ساتھ رہنے کا۔ یہاں کچھ عقل کے دشمن ہیں کہ جن کو اس قسم کی باتوں میں سیاست نظر آتی ہے۔ خیر، یہ صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سب سے بڑی آزمائش کا سبب بنے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فلما بلغ معه السعی، جب وہ صاحبزادے اس قابل ہو گئے کہ کچھ دوڑ دھوپ کر سکیں، باپ کا ہاتھ بٹائیں، وہ بیٹا باپ کی امیدوں کا مرکز، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جب شباب کی منزل کو پہنچ ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملتا ہے کہ اپنے اس بیٹے کو ہمارے نام پر قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس حکم الہی کو حضرت اسماعیل کے سامنے اس طرح پیش کرتے ہیں، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل جن کی رگوں میں خون خلیل گردش کر رہا ہے، سمجھ گئے کہ میرے باپ صرف باپ ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ کے نبی کا ہر خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے۔ فوراً عرض کرتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرنے میں دیر مت کیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، امتحان بہت سخت ہے، معاملہ کٹھن ہے، مگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور رسی لی اور یہ دونوں باپ بیٹے اس حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے منا کی طرف چل دیے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، شیطان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا یہ منظر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس نے راستے میں 3 جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکا اور ایک بڑے دیو کی شکل میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکریاں ماریے۔ کنکریاں کھاتے ہی شیطان ناکام بھاگا، اور یہ دونوں باپ بیٹے اس حکم الہی کو پورا کرنے کے لیے منا کے اس میدان میں پہنچے جہاں ان کو قربانی دینی تھی۔ فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین، وہ وقت یاد کرو جب وہ دونوں ایک عظیم قربانی کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے سر تسلیم جھکا دیا۔ باپ نے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کروٹ کے بل زمین پر گرا دیا۔ باپ نے بیٹے کے حلق پر چھری رکھ دی تو نبض عالم رک گئی، ساری کائنات لرز اٹھی، زمین سے آسمان تک تہلکا مچ گیا، زمین کا ذرہ ذرہ اور سمندر کا قطرہ قطرہ بے قرار ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ممتحن حقیقی رب کائنات پکار اٹھا، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور خواب کی صحیح تعبیر پیش کر دی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، ہم اسماعیل کا گلا کٹوانا نہیں چاہتے تھے، ہم تو صرف ذبح ہونے کا اور ذبح کر دینے کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے جو یہاں بھی موجود ہے وہاں بھی موجود ہے، ان کے دل میں بھی ہے اور ان کے دل میں بھی ہے، باپ کے اندر بھی ہے اور بیٹے کے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے۔ اطاعت و فداکاری اور محبت و فرما برداری کا یہ منظر جس میں فلک نے نہ کبھی اس سے پہلے دیکھا اور نہ کبھی اس کے بعد، اس امتحان کی کامیابی پر جبرائیل امین جنت سے دمبا لے کر پہنچے، اسماعیل علیہ السلام کو کھینچا اور ان کی جگہ دمبے کو ڈال دیا اور حکم ہوا کہ ابراہیم چھری چلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، حضرت جبرائیل کہہ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر،
چھری کے نیچے کی چیز قربان ہو گئی. حضرت ابراہیم سمجھے کہ اللہ نے بیٹے کی قربانی قبول کر لی. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آنکھ سے پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنت سے آیا ہوا دمبا ذبح ہو چکا ہے. اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور ان کی زبان پر ہے اللہ اکبر وللہ الحمد. یہی ہے وہ تکبیر، یہی ہے وہ الفاظ جبرائیل امین، ابراہیم خلیل، پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے، جنہیں آپ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 تاریخ کی نماز عصر تک پڑھیں گے. یہ تکبیر ہر مقیم و مسافر مرد عورت پر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب ہے. فرق صرف یہ ہے کہ مرد جب اس تکبیر کو پڑھیں تو آواز اتنی بلند ہو کہ ماحول گونج جائے، اور خواتین اسلام توحید کا یہ نغمہ، حمد کبریائی کا یہ ترانہ دھیمی دھیمی اور مدھم آواز میں گنگنائیں گی. اس واقعے کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، سورۃ الصافات کی آیات ہیں، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. ہم نے ایک بڑا فدیہ دے کر ان کو بچا لیا اور اس کو ہم نے بعد میں آنے والوں کے لیے باقی رکھا. ابراہیم پر اللہ کا سلام ہو. اسی قربانی کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو قرآن کریم میں دیا، اور یہ قربانی قیامت تک قانون الہی ہے، اور اس حد تک اس کی تاکید ہے. ارشاد فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک قربانی واجب ہے. امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے. جس عاقل بالغ مقیم مسلمان عورت مرد کے پاس لگ بھگ 4000 روپئے موجود ہیں اس کو قربانی کرنا چاہیے. اگر وہ قربانی نہیں کرے گا تو سخت ترین گناہ گار ہوگا. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب ہمارا عقیقہ نہیں ہوا، کیا ہم قربانی کریں؟ عقیقے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. عقیقہ ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ کو قربانی کرنی چاہیے. ایسے ہی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ گائے کی قربانی میں ثواب کم ملتا ہے، بکرے کی قربانی میں ثواب زیادہ ملتا ہے. ثواب تو اللہ تعالیٰ نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے. ایسے ہی کچھ لوگ خیال کرتے ہیں کہ کم حیثیت والا وہ گائے کی قربانی سے کام چلا لے اور زیادہ حیثیت والا بکرے کی قربانی کرے. یہ بھی صحیح نہیں. دمبا، بھیڑ، بکرا، بکری یہ ایک شخص کی طرف سے کافی ہے. دمبا بھیڑ 6 ماہ سے زیادہ کا ہے اور خوب فربا و تندرست ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے. بکری بکرا پورے 1 سال کا ہونا چاہیے. گائے، بیل، بھینس، بھینسا 2 سال کی، اور اونٹ پورے 5 سال کا ہونا چاہیے. اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شرکت کر سکتے ہیں، 7 حصے ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ سب کی نیت قربانی کی. اگر 6 شخصوں نے قربانی کی نیت کی اور 1 شخص نے یہ نیت کی کہ خوب گوشت کھائیں گے تو بقیہ 6 آدمیوں کی قربانی بھی برباد ہو جائے گی. گائے وغیرہ کے حصے داروں کو گوشت کی تقسیم وزن کے ساتھ ہونی چاہیے. اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے. قربانی کے جانور میں عقیقے کے حصے شامل کر سکتے ہیں. مثلا 5 حصے قربانی کے، 2 حصے عقیقے کے، ایسا کر سکتے ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی تاکید ہے کہ قربانی سے پہلے جانور کو دیکھ لیں. جب اس کو لیں اس کی آنکھ کان کٹا ہوا نہ ہو، اور قربانی کا جانور بے عیب ہو، لنگڑا لولا بیمار مریل نہ ہو، ہر طرح سے فربا و تندرست ہو. نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص نابالغ اولاد کی طرف سے اپنے پیسوں سے قربانی کرے گا تو وہ نفل ہوگی.
مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کی جا سکتی ہے۔ کسی شخص پر کئی سال کی قربانی ہے، اس نے قربانی نہیں کی، تو ایسا شخص قربانی نہ کرنے کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور جتنے سال کی قربانی اس کے ذمہ ہے اتنی رقم وہ صدقہ کر دے۔ مجھ پر، آپ پر، پوری امت پر اور دنیا انسانیت پر سرکار دو جہاں کے اتنے احسانات ہیں کہ ان کا بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیجیے۔ عید الاضحیٰ کے قریب ماں باپ یا کسی اور رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو لوگ سوگ کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے، ان کو بھی قربانی کرنا چاہیے اور ایسا سوگ نہ منائیں کہ صاحب قربانی نہ ہو۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھائیے اور دوسروں کو بھی کھلائیے، لیکن یاد رکھیے 7 چیزیں کھانا حرام ہے۔ نمبر 1 بہتا ہوا خون، نمبر 2 نر کی شرمگاہ، نمبر 3 کپورے، نمبر 4 مادہ کی شرمگاہ، نمبر 5 غدود، نمبر 6 پیشاب کی تھیلی اور نمبر 7 پتا۔ بعض لوگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ قربانی کا گوشت کھانے کی ابتدا کپوروں سے ہی کرتے ہیں، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر غیر مسلم قربانی کا گوشت طلب کرتے ہیں، اگر واقعی کوئی مصلحت ہو تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب نہیں کہ پورا گوشت اٹھا کر ان کو دے دیں، بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں دوستوں کے لیے اور ایک حصہ فقراء غرباء کو دے دیا جائے۔ بہتر ہے کہ قربانی کا جانور پہلے سے لا کر رکھا جائے، اس کے ساتھ انس پیدا کیا جائے اور پھر اس کو قربان کیا جائے۔ چاند دیکھنے کے بعد قربانی تک بال اور ناخن نہ نکالنا یہ امر مستحب ہے، واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص بال اور ناخن نکال دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عید کی رات کی بڑی اہمیت ہے، مگر اس رات کو لوگ عموماً عید کی تیاری میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اس رات میں عبادت کا بڑا ثواب ہے۔ عید کے دن جلد اٹھنا، غسل و مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا اور عیدگاہ جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا، اور عید کے دن پہلا لقمہ قربانی کے گوشت میں سے لینا چاہیے۔ یہ عید کے مختصر سے آداب و احکامات ہیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن کو طوالت کے خوف سے میں چھوڑتا ہوں۔ اس وقت پورا عالم اسلام عید قربان کی تیاری میں ہے۔ ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے اسلام کی خاطر اور اللہ کے لیے اپنا سر پیش کر دیا، اور ہماری بغاوت اور سرکشی کا یہ عالم ہے کہ ہم 5 وقت سر جھکانے کو تیار نہیں۔ جو سر جھکانے کو تیار نہیں تو وہ سر کٹانے کو کب تیار ہو سکتا ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کا مقصد جانور کو ذبح کر دینا اور گوشت کھانا کھلانا نہیں ہے، بلکہ اس جذبہ ایمانی اور اس جذبہ ایثار و قربانی کو پیدا کرنا ہے جو اسلام کے لیے ضروری ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قربانیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ مسجد بہت پرامن ہے اور پرسکون علاقہ ہے، لیکن کچھ شرپسند عناصر ہیں جو یہاں کی امن کو غارت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دونوں امام خطبہ نماز کے سلسلے میں ایسے اصول کو اختیار کیے ہوئے ہیں جس میں کسی کے لیے زحمت نہیں ہے۔
خطبہ کیسا ہونا چاہیے، کس زبان میں ہونا چاہیے، یہ ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس میں کسی کو مشورہ دینے کی اور کسی کو رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ عرصہ دراز سے جو نظام چل رہا ہے اسی میں خیریت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو امن بھی غارت ہوگا اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ میں اس وقت اس مسئلے کو بہت مختصر سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں اور اشاروں سے بات کہہ رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ مجھے کبھی آئندہ کھل کر کہنا پڑے اور تقریبی ذہن رکھنے والوں کے چہروں سے نقاب اٹھانا پڑے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم قدیم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين المهديين، خصوصا على سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين۔ اللهم انصر من نصر دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم۔ عباد الله اتقوا الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ صفیں برابر کیجئے، خوب مل مل کر کھڑے ہو جائیے، درمیان میں جگہ نہ چھوڑیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما
فأسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.